اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو سال نو کی مبارکباد کے ساتھ السلام علیکم، اور مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا جشن ولادت مبارک ہو۔ حاضرین محترم، آج کے تجزیہ کا موضوع انقلابی اسلامی کے خلاف نئے فتنہ کی تیاری، ٹرمپ اور یاہو کا گٹھ چھوڑ۔ حاضرین محترم، غزہ اور لبنان اور یوکرائن میں جاری تنازعات کے بعد عالمی سیاست ایک نئے اور خطرناک موڑ پہ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ یہ سوال پھر شدت سے اٹھ رہا ہے کہ کیا اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر خطے کو نئی جنگ کی طرف دھکیلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں جمہوری اسلامی ایران کے اندر حالیہ مظاہروں کو محض داخلی رد عمل سمجھا جا رہا ہے، یا یہ کسی بڑی عالمی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ کیا اسرائیل انقلاب اسلامی ایران کے خلاف کسی نئے فتنہ یا عدم استحکام کی مہم پہ کام کر رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران سازشوں کے مقابلے میں کیا حکمت عملی اختیار کر رہا ہے؟ اور ایسے نازک موڑ اور ایسے نازک حالات میں امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آج کے پروگرام تجزیہ میں ہم ڈاکٹر علامہ میثم حمدانی صاحب سے انہی اہم سوالات کا غیر جانبدار اور زمینی حقائق پر مبنی تجزیہ سنیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ موضوع ناظرین حاضرین جیسے میں عرض کر چکا کہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو حمدانی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے، غزہ، لبنان اور یوکرائن میں شکست کے بعد کیا ایک دفعہ پھر نتن یاہو اور ٹرمپ خطہ میں نئی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انجم بھائی آپ کا، دیکھنے اور سننے والوں کا سلام ہم عرض کرتے ہیں۔ نئی ایام کے حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں یا میرے رجب کے حوالے سے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو جو باتیں اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ دیکھیں انجم بھائی، ہمارے دیکھنے والے اور جانتے ہیں اس بات کو کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے یہ ایسی شیطانی قوتیں ہیں کہ ان کی ماہیت جو ہے، ان کی ذات وہ جب ہم کہتے ہیں نا استکباری ہے، تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی ان جنگوں کے اندر اور افراتفری کے اندر، اور جو جتنی شیطانی کردار اور شیطانی اعمال ہیں ان کے اندر ہی ان کی زندگی ہے۔ اگر یہ ایک علاقے سے نکلتے ہیں تو دوسرے علاقے میں، دوسرے علاقے سے نکلتے ہیں تیسرے علاقے میں جانا، اور اس کے اندر بھی دیکھیں ہدف اور مقصد کیا ہے۔ چونکہ یہ مادی قوتیں ہیں اور دولت کے پیچھے، ثروت کے پیچھے اور دنیا کے اندر موجود ذخائر کے در پہ ہے، لہٰذا جہاں پر بھی ان کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پر یہ اپنے قدم جما سکتے ہیں، یا وہاں پر ان مظلوم عوام کی کوئی جو ہے وہ دولت، ان کی ثروت، ان کی کوئی ذخائر، ان کی گیس، ان کی تیل، ان کی کوئی ان کو ایسی چیز ملے، یا معدنیات ہو گئی زیر زمین جو سونا ہے یا ایسی، اس کے در پہ پھر یہ جو ہے نا جنگی ماحول بناتے ہیں، اور اس جنگی ماحول کے اندر افراتفری کے اندر یہ اپنے اس ان مادی فوائد کی طرف اور مادی مفادات جو ہے نا اس کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے گزشتہ دیکھ رہے، جب سے اب ہماری جو لائف ہے، ہماری تقریباً ہم عمر جو ہے، یہ ہمارے بعد کی جو نسل ہے، وہ جب سے اس دنیا میں آیا، دیکھیں وہ یہی افراتفری کا، پہلے جنگ جہانی ورلڈ وار 1 تھی، پھر ورلڈ وار 2 ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عالمی قوتیں بنی، پھر جو ہے وہ افغانستان کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، وہ بھی تک جو ہے وہ اس کے آفٹر افیکٹس موجود ہے۔ اس کے بعد عراق میں جو کچھ ہوا وہ ہوا، پھر ایران کے ساتھ انہوں نے شروع کر دیا، پھر لبنان، فلسطین کا آپ دیکھیں ایک عرصے سے جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔
اس کے بعد یورپ نے یوکرائن کو تیار کیا اور روس کے خلاف اس کو جو ہے وہ استعمال کیا، اور روس کی پاور جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، چین کا اثر نفوذ کم کرنے کے لیے علاقے کے اندر جو ہے وہ ایسی فضا جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ حال ہی میں وینزویلا کے خلاف، اب وینزویلا کون سا تھریٹ ہے امریکہ کے لیے؟ کوئی تھریٹ نہیں، لیکن وینزویلا کے اندر موجود جو تیل کے ذخائر ہیں اور جو وہاں پر موجود جو ہے وہ عظیم جو اتنی جو ان کے جو ثروت ہے، ان کی دولت، اب اس پر قبضے کے لیے امریکہ بہادر جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، یا یمن کے حالات ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو تصور ہم اگر کریں کہ یہ لوگ امن کی طرف بڑھ رہے ہیں یا امن پسند ہے یا امن چاہتے ہیں، تو یہ تصور غلط ہے۔ یہ ہمیشہ جنگ طلب ہیں اور ہمیشہ ایسا ماحول کریٹ کرتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسی فضا بنی رہے کہ جس سے یہ اپنے مفادات حاصل کر سکے۔ آپ اگر فرانس کا کردار دیکھیں افریقہ کے اندر یا ان سٹیٹس کے اندر، کہ وہاں پر آپ کو ایسے ایسے محل مل جائیں گے، ایسے ایسے جو ہے وہ آپ کو یہ میوزیمز مل جائیں گے کہ جن کی بنا یا جن کی عمارت جو ہے انسانی ہڈیوں پہ بنی ہوئی ہے افریقہ کی۔ اور اس ظلم اور اس افراتفری کے بعد ان کا کیا مفادات ہے؟ وہاں سے ہیرے یا وہاں پر جو قیمتی ذخائر ہیں ان کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو یہ ہے، لیکن جو اس کا بالمقابل ایک چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایسی جگہ پہ وارد ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پہ گھستے ہیں جہاں کمزور لوگ ہوں۔ اگر وہ قومیں یا وہ لوگ، وہ ممالک اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیں، تو آپ ٹرائل ریکارڈ امریکہ کا اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب تک اس کو 100% کنفرم نہ ہو کہ گراؤنڈ میرے لیے خالی ہے، افغانستان جیسی جگہ پہ یہ اٹیک کرے گا، کیونکہ افغانستان میں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں۔ عراق میں اس نے اس وقت اٹیک کیا کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ صدام کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ریٹیلیٹ کر سکے یا اس کو جواب دے سکے یا اس کا جو ہے وہ مد مقابل کھڑا ہو سکے۔ ایران کے حوالے سے ان کو یہ غلط فہمی تھی، انہوں نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑی، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ کہ جنگ چھیڑتے ہی اسرائیل جیسا خبیث ملک 12 دنوں بلکہ پہلے ہفتے میں ہی وہ جنگ بند کرنے کے چکروں میں تھا۔ امریکہ مختلف ممالک مختلف جگہوں سے پیغام بھجوا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے کہ بھئی جنگ بند ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ جو جواب ایران کی طرف سے آیا تو اس جواب نے ان کو پریشان کر دیا کہ وہ تو جنگ، وہ ایسی جگہ پہ جنگ لڑتے ہیں جہاں سے جواب نہ ہے، یا کم از کم کوئی جو ہے اگر کوئی ہو تو چھوٹی سطح کا کوئی مزاحمت ہو تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے۔ تو لہٰذا اگر تو مزید انہوں نے جو مڈل ایسٹ میں یا دوسرے ممالک میں جو انہوں نے جنگی عزائم بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ ممالک اور یہ قومیں اپنے آپ کو مضبوط کریں گی تو پھر جنگ کے خطرات جو ہے وہ کم ہوں گے۔ لیکن اگر مضبوط نہیں کریں گی، اسی طرح رہتے رہے جس طرح کی ابھی زندگی ہے، تو پھر یہ آپ یقین جانیں کہ ایک جگہ سے ختم ہوگا تو دوسری جگہ یہ جو ہے وہ جنگ کے دروازے کھولیں گے اور نئی جگہ پر جو ہے نا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا بھی جو سلوگن ہے گریٹر اسرائیل سلوگن ہے، اس کے اندر اس کی جو بارڈر لائنز ہیں جو خود اس نے دی ہیں، اور دنیا کے اندر شاید واحد ملک ایسا ہے کہ جس نے اپنا میپ، پری میپ جو ہے وہ پبلش کیا ہے، لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے لایا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا پری میپ پبلش کیا جس کے اندر ایک طرف اس کی بارڈر لائن جو ہے سعودی عرب کے اندر ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ عراق کے اندر ہے، اور تیسری سے مصر کے اندر ہے۔ تو یہاں کے جو ممالک ہیں خطے کے، ان کو بھی اس چیز کو سمجھنی چاہیے کہ وہ اگر مضبوط ہوں گے، آپس میں متحد ہوں گے، تو تب ان کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کو جنگ سے روک سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو یہ حتماً ایک جگہ پہ جنگ اگر ختم ہوتی ہے تو دوسری جگہ پہ جنگ کا دروازہ کھولے۔ جی اچھا حمدانی صاحب، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ یہ ہمیشہ اس جگہ فتنہ برپا یا تسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ان کو جواب نہ ملے یا جہاں سے ان کو ایسا رسپانس کی انہیں ہزیمت اٹھانی پڑے۔ اب اس اور خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا کہ جمہوری اسلامی ایران پہ جب یہ گزشتہ حالیہ پچھلے دنوں جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور خوفناک جواب ملا، تو اب ان دنوں اس جمہوری اسلامی ایران میں
महंगाई के हवाले से मुजाहरे शुरू हुए और मगरबी मीडिया और अमरीकी और सेहूनी मीडिया ने इसको हस्बे रिवायत बहुत हाइप क्रिएट करने की कोशिश की। तो इसकी हकीकत क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। ईरान टेलीविजन ने खुद भी इसको जो है वो कवर किया, उन्होंने अखबार चलाई, बल्कि उन लोगों के साथ, तुजार के साथ उन्होंने जो है उनकी इंटरव्यूज किए जो ईरान की सरकारी टेलीविजन पर भी चले। तो ये इसमें तो हकीकत है कि एक हद तक जो है वो यहाँ पर जो इक्तिसादी मईशती मसाइल हैं या गवर्नमेंट की डॉलर के हवाले से जो पॉलिसी थी उसकी रेट ऊपर नीचे होने के हवाले से, तो यहाँ पर जो ताजर बिरादरी है उसको उस पर एतराज़ था और उस पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में प्रेसिडेंट के जो नुमाइंदे हैं वो उनके साथ बैठे और खुद जो ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे हैं वो गवर्नमेंट के साथ बैठे। फिर उसके बाद स्टेट बैंक, ईरान के जो स्टेट बैंक है उसका जो सेंट्रल मैनेजर आप कह लें या जो उसका मरकजी अहदेदार है उसको चेंज किया गया। जो पुराने इनके जो है वो वजीर इक्तिसाद है उसको, हिम्मती को जो है वो उस का प्रेसिडेंट बनाया गया स्टेट बैंक का, और उसको यही जो है वो गोल दिया गया कि आप इसको, तो ये तो एक हद तक तो इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं है, ऐसा मसला नहीं। मुल्क है, एक मुल्क के अंदर जो है वो लोगों को इतराज भी हो सकता है, लोग मुजाहरा भी करते हैं, लेकिन एक हद से आगे बढ़कर ना फिर जैसे इदारे हैं, BBC हो गया या इस तरह के यूरोपीय इदारे हो गए, ये यहूदी लॉबी हो गई, तो उनकी तो सदा से कोशिश यही रही है कि वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करे कि गोया इनकलाब मसला खत्म हो गया या यहाँ पर कोई नई कुव्वत आ गई, यहाँ पर जो है वो बहुत अनरेस्ट हो गया, यहाँ पर बहुत अपसेट आ गया, यहाँ पर नहीं, इस तरह की फजा नहीं है। अच्छा। और जहाँ पर जो रहते हैं हम खुद जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ऐसा सच, हाँ किसी अगर शहर में मसलन 100, 150, 200 लोगों ने किसी जगह कोई मुजाहरा किया तो वो एक हद तक है, लेकिन उससे बढ़कर नहीं है कि वहाँ पे पब्लिक जो है वो कोई रोड्स पे आई हुई हो और जो है ना, हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। और तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि खुद अमेरिका और इसराइल की भी बहुत कोशिश है और आज तक ये कोशिश उसकी रही है, खसूसन इस 12 रोजा जंग के बाद, कि इस जंग के बाद जो इसमें को शिकस्त हुई, उनके अपने जो थ्योरिस्ट्स हैं या उनके जो तज्जिया तबसरे करने वाले लोग हैं वो भी इस तरफ इशारा करते हैं कि हम सिर्फ जो है वो मैदान में लड़ के नहीं जीत सकते, हमें ईरान के अंदर कोई जो है सॉफ्ट चेंज लाने के लिए या कोई इस किस्म के काम करने के लिए हमें जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी। और इसके लिए उन्होंने लाखों डॉलर बल्कि अरबों डॉलर उन्होंने इस काम के लिए जो है वो मुख्तस किया हुआ है, बजट इस पे लगाते हैं। आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े टेलीविजन चैनल हैं जो सिर्फ फारसी के अंदर लोगों को इस चीज पे उकसाने के लिए कि आप हुकूमत के खिलाफ निकले, आप जो है रजीम चेंज करें, आप ये काम करें, वो काम, 24 आवर की बुनियाद पर वो काम कर रहे हैं। और गोया इस तरह पेश किया जाए कि जैसे एक जो है वो रजीम चेंज कोई तहरीक चल पड़ी है या कोई जो है वो ऐसी है, तो वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और आइंदा नजदीक में कोई नजर भी ऐसी नहीं आ रही कि पब्लिक के अंदर कोई इस किस्म की जो है वो तहरीक। जैसा हमदानी साहब आपने बताया कि अमेरिका और इसराइल हमेशा ईरान में कोई ना कोई ऐसा फितना बर्पा करने की कोशिश करते हैं और जिसे वो उर्दू में कहते हैं ना, चाय की प्याली में तूफान बपा करने की कोशिश, क्या खास तौर पे सहूनी हुकूमत, तो क्या ये जो जिन हंगामों का आपने जिक्र किया कि कुछ ना कुछ हुए हैं और बैंक का, मरकजी बैंक का सदर भी तब्दील किया गया वगैरह सारा, तो क्या इसराइल इनकलाब इस्लामी के खिलाफ कोई नया फितना शुरू करने की मजमून कोशिशों में मसरूफ है? जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। मैंने जैसे अर्ज की ना आपको कि वो तो हमेशा इस चीज के दर पे है और मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि उन्होंने बाकायदा वो ग्रुप, चूंकि एक ग्रुप जो है कि जो मुनाफिकीन के नाम से मुसल्ला ग्रुप है और वो एक किस्म की मुसल्ला आर्मी है, जैसे और मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में भी जिस तरह मसलन बलूचिस्तान के इलाकों में या
اوپر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جس طرح کے گروپس ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی ہیں، دوسرے علاقوں میں، سرحدی علاقوں میں، یا ایک بڑا گروپ ان کا جو ہے جو وہ منافقین کا گروپ جو ہے، تو ان کی پشتیبانی، ان کی سپورٹ، ان کی جو ہے کاری، یہ ساری یورپ، امریکہ اور اسرائیل اور ساری یہ جتنی لابی ہے، تو ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے جو تھیوری ہم نے پہلے پیش کی ہے نا کہ جہاں پر بھی ذخائر ہیں، چاہے وہ گیس کے ہوں، چاہے کسی بھی ثروت، چاہے معدنیات کے ہوں، تو یہ مادی قوتیں اور عالمی طاقتیں در حقیقت ان ذخائر کے در پہ ہیں۔ تو ایران جو ہے، ایران کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ تیل کا سرمایہ ہے، بہت بڑے گیس کے ذخائر ہیں، شاید دنیا میں بعض تحقیقات میں شاید پہلے نمبر پہ ہے۔ تو ظاہر ہے اتنے بڑے ذخائر سے وہ کیسے آنکھیں جو ہے وہ اوجل کر سکتے ہیں۔ اور صرف ذخائر نہیں ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کو ہارٹ لینڈ کہا جاتا ہے دنیا کی، کہ دنیا کا جو ہے یہ مرکزی نقطہ یا دنیا کا قلب آپ کہہ لیں، دل، کہ جس کی یہاں پر حکومت ہوگی اس کی پوری دنیا کے اوپر حکومت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کوئی ایسا نظام بنایا، آپ دیکھیں کہ مکہ مدینہ ہو گیا، یا عراق ہو گیا، یا جو ہے ایران ہو گیا، یہ اس سینٹرل پلیس ہے، پوری دنیا کے سینٹر میں آباد ہے، اور یہ بہت اہم اور اسٹریٹجک علاقہ ہے۔ اس علاقے پر حکومت کیے بغیر دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اس کی جیو پولیٹیکل اہمیت ہے، اور جس کی وجہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ اہمیت ہے بلکہ ایران ان کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اگر آج کوئی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے، آج کوئی امریکہ کے خلاف کھڑا ہے پوری دنیا کے اندر، تو وہ کون ہے؟ ایران ہی ہے۔ تو ظاہر ہے ان کو ان ساری چیزوں کے کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو مقابلہ کرنے کے لیے، وہ تو 24 گھنٹے اس چیز کے درپے ہیں کہ کوئی ایسی کوشش کر سکیں، کوئی ایسا فتنہ بنا سکیں، کوئی ایسی لہر بنا سکیں۔ اور حال ہی میں نے جیسے پہلے عرض کیا آپ خدمت میں کہ وہ جو 12 روزہ جنگ تھی کہ جس کے اندر ان کو شکست فاش ہوئی اور بہت تاریخی نقصان اٹھانا پڑا، ان کی بعض تاریخی ایسی چیزیں ڈیمیج ہوئی ہیں، نقصان ہوا ہے کہ جن کو وہ، چونکہ میڈیا ان کا ہے نا، میڈیا وار ان کے پاس ہے، میڈیا ساری دنیا کا ان کا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک وارزمین ان کا جو ہے وہ ایک جو سینٹر تھا کہ جس کے اندر ان کی صدیوں کی آپ کہہ لیں تحقیقات اور ان کی جو چیزیں جو تباہ ہو گئی، وہ ایک مرکز تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ مختلف ایسے اہمیت کے عامل جو ہے مراکز تھے۔ بہرحال ان کو اگر اس حوالے سے شکست ہوئی ہے تو اس کا رزلٹ انہوں نے یہ نکالا کہ ہمیں پہلے ایران کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسی تحریک، کوئی ایسی لہر اٹھانی پڑے گی کہ جو اندر سے ڈسٹرب کرے سسٹم کو، اور باہر سے جو ہے پھر وہ اس کو ہارڈ وار کے ذریعے اور اس کے ذریعے آئیں اور انجینئرنگ اندر سے کر کے اور اس کو پھر جو ہے وہ کسی رزلٹ تک پہنچے۔ جب تک وہ اندر نفوذ نہیں کرتے، اندر جب تک وہ آ کے جو ہے کوئی سازش نہیں کرتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ جو ہے کوئی ایسا نظام بنائیں یا کوئی ایسی سازش کریں کہ وہ ایران کے اندر کوئی نیا فتنہ جو ہے وہ کھڑا کر سکے۔ اچھا ڈاکٹر حمدانی صاحب، جیسے آپ نے یہ بتایا کہ صہیونی قوتیں، یورپ، یہ سب ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی فتنہ بپا کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ جہاں موجود ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ایران دشمن کی یہ مسلسل سازشیں 40 برس ہونے کو آئے مختلف قسم کی، ان کے خلاف خاص طور پہ یہ جو 12 روزہ جنگ کے بعد اب ایک دم فتنہ، تو ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے؟ یہ جو چیز نظر آتی ہے نا، مختصر طور پہ اگر ہم کہیں، 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو اللہ کا ارشاد ہے نا کہ اپنی قوت کو جمع رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اپنی قوت کو جمع رکھو، اپنی طاقت میں جو اضافہ کرو۔ تو اس اسٹریٹجی کی بنیاد پہ سب سے پہلی کوشش انقلاب اسلامی کی یہ ہے کہ اپنی قوت میں اضافہ کرے۔ وہ قوت جو ہے وہ چاہے فوجی شکل میں ہو یا ایسی جو بھی ضرورت کی چیز ہے کہ جو ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے، ملک کی جو ہے ترقی کے لیے، اس قوت میں، اب وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہو یا وہ جو ہے فوجی اسلحہ ساز و سامان ہو، ایئر فورس ہو، یا آپ جو بھی ایسا سچ کہہ لیں، تو اس میں ایک تو ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس قوت میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور بغیر کسی کو نظر میں لائے بغیر جہاں تک ممکن ہے،
اور وہ بھی اب بھارت تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اکیلے ہی کرنا ہے. ظاہر ہے انقلاب کے بعد اب کچھ نہ کچھ بہرحال پھر بھی کوئی مسلم ممالک ساتھ چلنے کی باتیں یا یہ ہو رہی ہیں. پہلے تو بالکل ہی جو ہے وہ بائیکاٹ تھا نا, چاہے مسلم ممالک ہوں چاہے غیر مسلم ممالک ہوں, سب چند ایک ملکوں کے سوا کسی کے ساتھ, وہ بھی اپنے تجارتی فائدے کی بیس پر جو ہے وہ ساتھ دیتے تھے. تو بہرحال ایک تو یہ ہو گئی کہ اپنے, دوسرا جو ہے جو ان کی اہم ترین اسٹریٹجی ہے اور جس نے ابھی تک انقلاب کو کامیاب رکھا ہوا اور آئندہ رکھے گا, وہ یہ ہے کہ عوامی پشتی بانی یا عوام کے ساتھ رابطہ. عوام اور حکومت کا ایک ایسا دو طرفہ رابطہ ہے کہ وہ جتنا نزدیک ہو وہ اس سسٹم کو محفوظ کرتا ہے, اس سسٹم کو جو ہے وہ اس کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے اس سسٹم کو. آپ دیکھیں کہ تاریخ انقلاب اسلامی کے اندر ہم دیکھیں جنگوں کے دوران بھی اگر جنگیں بھی رہی ہیں یا حالات جتنے بھی خراب رہے ہیں, کبھی انتخابات لیٹ نہیں ہوئے, الیکشن کبھی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوا, الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوا ہے. الیکشن ہونا گویا ایک قسم کا رابطہ پبلک کے ساتھ, یعنی پبلک الیکٹ کرتی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب پوری پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا, پوری پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا, لیکن اس نے بھی کوئی ایسا متاثر نہیں کیا کہ کوئی ایمرجنسی حالات لگا کے کہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. نہیں, الیکشن ہوئے. یا 8 سالہ جنگ تھی اگر صدام کے ساتھ, تو اس 8 سالہ جنگ کے دوران بھی یہ نہیں تھا کہ ایمرجنسی لگا کے 8 سال کے لیے کسی ایسے حاکم کو بٹھا دیا جائے کہ جی ابھی حالات ایمرجنسی ہے, نہیں, الیکشن ہوئے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ الیکشن مرکزی لیول پر مثلا ہو کہ جس میں پریزیڈنٹ ہو, نہ نیچے شہر کی لیول تک, گاؤں دیہات کے لیول تک جو ہے نا, کہ جو یونین کونسلیں ہیں یا مثلا شہری حکومتیں ہیں, مثلا صوبائی حکومتیں ہیں, سب جگہ جو ہے الیکشن اپنے وقت پہ ہونا ہے. یہ ایک ہے. دوسرا اس کے علاوہ خود انہوں نے جو ایک بسیج فورس ہے اپنی عوامی طور پر, یعنی جس کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر, کارخانوں کے اندر, مثلا اسکولوں کے اندر بچے جو ہیں, یا محلوں کے اندر, محلے کی لیول تک جو ہے وہ بسیج فورس, مساجد کے اندر ان کے مراکز ہیں, مساجد کے اندر ان کے دفاتر ہیں. اور یہ اس سے عوام بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے اس نظام کے ساتھ کہ اس نظام کے پیچھے, اس سسٹم کے پیچھے جو ہے نا وہ عوام کھڑا ہوتا ہے. اور پھر تیسری جو ان کی اہم ترین چیز ہے وہ ایک روحانی طاقت ہے, ایک روحانی اور دینی پیشوا. مثلا جیسے رہبر انقلاب کی جو شخصیت ہے, رہبر انقلاب نہ صرف ایران کے اندر بلکہ ایران سے باہر جو ہے مسلمان غیر مسلمان ممالک کے اندر, روس کے اندر, مثلا روسی جو عہدیدار ہیں وہ بھی رہبر کو, مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک انٹرویو شاید غالباً اسی پوٹن کا انٹرویو تھا کہ اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں رہبر سے جب ملاقات کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو مجھے ویسا روحانی ایک ماحول یا ایسا سکون ملتا ہے کہ جیسے پیغمبروں کی جو ہے وہ ایک صحبت ہو, یعنی ان کے ساتھ ایک گفتگو یا اس طرح کے جو ہے حضرت عیسیٰ کا اس نے گویا اشارہ کیا وہاں پر کہ تو یہ ان کی جو شخصیت ہے رہبر انقلاب کی, یا خود اس انقلاب کی ایک ہویت یا اس کی پہچان جو ہے, صرف وہ سیاسی ایک پہچان یا صرف ایک وہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ایک روحانی اور ایک دینی پہلو بھی ہے غالباً. اسی لیے آپ کے بھی ذہن میں ہوگا کہ شہید عارف حسینی نے اپنی جو تحریک تھی اس کے اندر بھی وہ ان کا بہت مشہور جملہ ہے, اس کی ویڈیو کلپس بھی چلتے ہیں کہ ہماری پہچان جو ہے نا وہ پہچان صرف سیاسی پہچان نہیں ہے بلکہ ایک دینی, فرہنگی, ایک روحانی پہچان ہے. اور جب تک یہ پہچانیں جو ہے نا وہ غالب نہیں رہتی اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہے. اگر کسی دن سیاسی پہچان صرف غالب آ جائے, صرف سیاسی پارٹی بن گئے, تو وہ والا راستہ نہیں ہے. وہ پھر وہ والی, ہاں سیاسی اپنے اہداف ہو سکتے ہیں, سیاسی فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ تحریک یعنی اسلامی تحریک کا پھر عضو نہیں ہے. اسی طرح ایران کے اندر بھی جو انقلاب اسلامی ہے وہ صرف ایک یہ پہچان نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ حکومت اور وہ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کی دینی پہچان ہے, ایک روحانی پہچان ہے, ایک انقلاب جو ہے اس کا اسلامی پہلو ہے. اور اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے لوگوں کے اندر اثر نفوذ جو ہے نہ صرف ایران کے لوگوں کے اندر بلکہ عالمی سطح پر جو اثر نفوذ ہے ایران کا انقلاب اسلامی کا, تو وہ بھی اس بات کا باعث بنتا ہے کہ دشمن کی سازشوں کو جو ہے ان کا مقابلہ کیا جا سکے. تو بہرحال ان سارے عوامل کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ایک بہترین اسٹریٹجی ہے کہ جس کے ذریعے آپ دشمن کی جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں آج کے اس دور میں.
خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایران کی اندرونی صورتحال اور ان کا مجاہدانہ کردار کا بڑی عمدگی سے تجزیہ پیش کیا۔ ایک پہلو جو بہت اہم ہے کہ ان عالمی سازشوں کے خلاف اس وقت امت اسلامی اور خصوصاً پاکستان میں امت کا کیا رول ہونا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور دیکھیں یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ اس کو دیکھیں دشمن جو سازش کرتا ہے، دشمن ہمیشہ یہ سازش کرتا ہے کہ آپ کو مختلف قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر، مختلف سرحدوں کے اندر بانٹ دے، جبکہ خود وہ یونین ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ یونین ہے نا، امریکہ کوئی ایک سٹیٹ تو نہیں ہے، اس کی 10 سٹیٹس ہیں، ان سٹیٹس کا ایک مجموعہ یونین ہے۔ یا یورپینز جو ہے، یورپین جو ہے وہ کسی ایک ملک کا جو ہے وہ نہیں ہے، مثلا برطانیہ کی بات نہیں ہے جب یورپ کی بات ہوتی ہے۔ نیٹو کی جب بات ہوتی ہے تو وہ نیٹو جو ہے صرف فرانس کی نہیں ہے، وہ صرف اٹلی کی نہیں ہے، وہ صرف یورپین یونین ہے۔ وہ خود یونینز میں رہتے ہیں، وہ خود جو ہے وہ اتحادوں میں رہتے ہیں، وہ خود جو ہے وہ کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ اسرائیل کی آج وجود کیوں باقی ہے اتنے ظلم کے باوجود؟ کیونکہ اس کے پیچھے یورپین یونین کا موجود ہے، اس کے پیچھے امریکن یونین موجود ہے، اس کے پیچھے یہ جو ہے نا کمیونٹیز موجود ہے۔ جبکہ مقابلے میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو وہ ڈیوائیڈ کریں۔ اگر ایک ملک مثلا پاکستان ہے تو اس کے اندر پنجابی کو بلوچی سے الگ کریں، بلوچی کو مثلا پٹھانوں سے الگ کریں، پٹھانوں کو ایک دوسرے کو، پھر ہمیں افغانستان اور پاکستان میں ڈیوائیڈ کریں، پھر کہیں کہ ایران اور پاکستان ہو گیا، پھر سعودیہ کو ہو گیا، پھر سعودیہ کو ایران کے مقابلے میں، ایران کو سعودیہ۔ تو اہم ترین جو ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی وہ یہ ہے کہ اپنی اس وحدت کو اور اپنے اتحاد کو اور اپنی یونٹی کو جو ہے وہ قائم کرے، اور اس یونٹی کو جتنا ڈیولپ کر سکتے ہیں ڈیولپ کریں۔ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ رہبر انقلاب نے اپنے ایک خطبے کے اندر، اس جنگ سے پہلے کی بات ہے، اپنے خطبے کے اندر جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت امت اسلامی کو ضرورت اس چیز کی ہے۔ اب یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان کا ہے، میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں ہیں ان کے جو تھے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ افغانستان سے لے کر یمن تک جو ہے وہ ایک ڈیفنس بیلٹ لائن بنے، ایک بیلٹ لائن۔ امت اسلامی اگر اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی، اپنے ڈیفنس کے لیے سوچے گی نہیں، اپنے دفاع کے لیے ایک جو ہے وہ کوریڈور نہیں بناتی، تو اس کا ہر ایک کا مقدر وہی ہوگا کہ جو پہلے کا ہوگا۔ یعنی اگر وہ آج اس نے جو کچھ عراق میں کیا، اگر خدا نخواستہ کل وہ ایران میں کرتا ہے، یا ابھی جو کچھ فلسطین میں، وہ سب کے سامنے ہے، تو یہ رک نہیں جانا، یہ آگے بڑھے گا، پاکستان کی طرف آگے بڑھے گا، سعودیہ کی طرف آگے بڑھے گا، عراق کی طرف آگے بڑھے گا، مصر کی طرف۔ میں نے جیسے پہلے اشارہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایسا خبیث ملک ہے کہ جس کا اناؤنسڈ پری میپ ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے اپنا کوئی، اگر آج فرض کر لیں ایران نقشہ بنائے کہ جس کے اندر پاکستان کے کوئی صوبے شامل ہوں یا ادھر سے عراق کی، دنیا کیسے چیخ اٹھے گی؟ ہر روز اس بات پر بات ہوگی کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اسرائیل نے تو آفیشلی اناؤنسڈ کیا ہے، اس نے پبلش کیا ہے، ان کی ابھی بھی موجود ہیں، پری میپ ان کا موجود ہے، دنیا نہیں بولتی۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا غلام ہے، میڈیا ان کے انڈر ہے، میڈیا اس چیز کو نہیں اٹھاتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یونٹی جو ہے وہ اپنی قائم کرے، اور دوسری ذمہ داری خصوصاً جو نان گورنمنٹ سرکلز ہیں، یعنی جن کو ہم کہہ لیں کہ پبلک سیکٹرز جو ہیں، یا جو گورنمنٹ سیکٹر نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے ملکوں کا آپس میں تعاون کرنا، آپس میں دفاعی اتحاد، یہ ملکوں کی پالیسی ہو سکتی ہے، اس میں پبلک ایک حد تک بات کر سکتی ہے، لیکن عملیاتی اس کے اندر اس کے پاس جو ہے نا یہ حکومتوں کی ذمہ داری۔ سول سوسائٹی یا مثلا ہم کہہ لیں کہ جو پبلک سیکٹر ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم رائے عامہ ہموار رکھے، اور بالاخص جو شیعہ ہیں، یا مثلا ہم کہہ لیں کہ جو وارثین انقلاب ہیں، ان کی تو بہت بڑھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف اپنے سیاسی مقاصد کو نہ در پہ رکھیں، وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے 2 سیٹیں ادھر لے لی یا 4 سیٹیں ادھر لے لی، یا آج فلانا زندہ باد تو آج فلانا مردہ باد تو نہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری آفاقی سوچ ہے، یعنی شہید علامہ عارف حسین حسینی کی جو فکر تھی یا ان کا جو نظریہ تھا، وہ اس حد تک نہیں تھا کہ ہم گلی محلے کے اندر 2 کینڈیڈیٹ
जीत जाए, कैंडिडेट जीत जाए तो क्या हो जी, पार्लियामेंट में बात हो जाए। पार्लियामेंट में बात वैसे भी हो सकती है, आप दूसरी पार्टियां भी दूसरी पार्टियों को जो है ना वो बात करती हैं, और शिया को इतना महरूम नहीं है कि शिया की जो है वो बात ना हो पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में बात हो जाती है। पार्लियामेंट मसला क्या है, वो जो फिक्र इनकलाब है या जो फिक्र इमाम है उसके लिए राय आमा हमवार करना और उसको पब्लिक तक पहुंचाना। अगर आज देखें फलस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी तो ये उसकी कुव्वत का बायस था ना। अगर फलस्तीन के साथ दुनिया ना खड़ी होती, यूरोप ना खड़ा होता, इन्होंने 50,000 तो वैसे मार दिए, तो 50,000 और भी मार देते तो दुनिया को कोई किसी चीज का जो है ना कोई गम नहीं था। लिहाजा पब्लिक का राय आमा बनाना, पब्लिक के लिए जो है उन चीजों को फराहम करना, को ये भी एक जिम्मेदारी है कि लोगों के अंदर ये शऊर फराहम किया जाए कि वो लोग जो है इस चीज का मुतालबा करें अपने हाकिमों से, अपनी हुकूमतों से, कि आप एक उम्मत वाहिदा के तौर पर, मुसलमान उम्मत के तौर पर, मुसलमान ममालिक जो हैं वो, अगर आप इस्लामी फिक्र नहीं भी रखते तो अपनी कम अज कम मईशती फिक्र रखें, अपनी कम अज कम अपनी जो है इस सियासी तदब्बर से इस्तेफादा करें कि आपको खुद ये इस चीज का एहसास हो कि, और होना चाहिए और है एहसास कि भाई ये दुश्मन ऐसे हैं कि जो छोड़ने वाले नहीं है किसी को। अगर इस दुनिया की ख्याल रखते हैं तो इस दुनिया की खातिर भी उम्मत मुस्लिम का जो है वो मिलकर एक मुत्तहिद होकर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीसम हमदानी साहब, आपने बहुत अहम मौजू पे पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी उर्दू बोलने और समझने वालों को इस्लामी जमहूरिया ईरान की सूरत हाल से आगाह किया। इमाम खुमैनी का मुझे एक जुमला याद आ रहा है कि जो आप अवाइल इनकलाब में फरमाया करते थे कि ईरान इमाम ज़मान का मुल्क है और हम इसे इसके हकीकी वारिस के सपुर्द करेंगे। तो यकीनन ये छोटी छोटे फितने और साजिशें जमहूरी इस्लामी ईरान को खुदा की अनायत और अवाम की हिमायत के साथ हमेशा कायम और दायम रखेंगे। नाजरीन और सामीन, आप हमारे प्रोग्राम को हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल पे देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरा और तबसरे से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लामा डॉक्टर मीसम हमदानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।